حضرت مریم کا واقعہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے اور ان کی پاکیزہ زندگی کا تذکرہ نہایت احترام اور عظمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ تاریخ انسانی کی ان چند برگزیدہ خواتین میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز سے نوازا۔ ولادت اور پرورش۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوس تھا اور ان کے والد کا نام عمران تھا۔ یہ دونوں نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ حنا کا بڑھاپا ہو چکا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر وہ اولاد کی شدید خواہش مند تھیں۔ ایک دن انہوں نے دعا کی کہ اگر اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے گا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت مریم جیسی پاکیزہ بیٹی عطا کی۔ ولادت کے بعد حنا کو اپنی نظر یاد آئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بیت المقدس کے خادموں کے سپرد کر دیا۔ حضرت مریم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے لی، جو اس وقت بیت المقدس کے امام اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا نے انہیں نہایت شفقت اور محبت سے پالا۔ حضرت مریم کی پاکیزگی اور اللہ سے گہرا تعلق بچپن سے ہی نمایاں تھا۔ وہ بیت المقدس میں ایک خاص حجرے میں عبادت میں مشغول رہتی۔ احکامات اور اللہ کی خاص عنایات۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا ان کے حجرے میں جاتے تو وہاں تازہ پھل اور رزق دیکھتے، حالانکہ موسم اس پھل کا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زکریا پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر خاص عنایت اور ان کی پاکیزگی کی نشانی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت کی بشارت۔ جب حضرت مریم جوانی کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی آزمائش اور اعزاز سے نوازا۔ ایک روز جب وہ عبادت میں مشغول تھیں، ایک فرشتہ جبرائیل انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور اللہ کی پناہ مانگی۔ فرشتے نے کہا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے تاکہ انہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دے۔ حضرت مریم نے حیرت سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ اسی طرح ہوگا جیسے تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت آسان اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت۔ اس کے بعد حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ یہ ایک معجزانہ حمل تھا جس میں کسی انسانی واسطے کے بغیر اللہ کے حکم سے روح پھون کی گئی۔ جب حمل کے دن پورے ہوئے تو حضرت مریم درنزے کی شدت سے پریشان ہو کر ایک کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں۔ وہ بہت غمگین تھیں اور کہتی تھیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ اسی دوران انہیں غیب سے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس سے تم پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے انہیں دیکھ کر شدید طعنے دیے اور الزام لگائے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ اس وقت حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم گہوارے میں پڑے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ تب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں ہی کلام کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ تھا جس نے حضرت مریم کی پاکدامنی کی گواہی دی اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اعلان بچپن میں ہی کر دیا۔